انشاءاللہ آج ہم اپنا سیکنڈ پارہ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں شروعات میں ہی جب قبلہ ہمارا چینج ہوا تھا بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف، مائک اچھا قرأت سن لیتے ہیں پہلے انشاءاللہ۔ اسی کانٹیکس میں دوبارہ آ رہا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں ضرور کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کہ تھے پہلے یہ جس پر۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، چلاتا ہے وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر۔ اگلی آیت میں یہ ریزن بھی آ رہا ہے کہ کیوں پھیرا تھا، یعنی اس کے پیچھے جو کہہ لیں کہ پرپز ہے یا فلسفی ہے وہ بھی آ رہی ہے، اور وہی ہمارا آج کا مین ٹاپک بھی رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس سے بہت ساری لرننگ آؤٹ کمز ہیں جو اس آیت سے ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن اگین اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قبلے سے کیوں پھر گئے، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں سفہا، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اعتراض کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر،
اللہ کا حکم پتہ کیسے چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے تو کہنے لگے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی جو ہیں یہ پھر کیوں گئے, انہوں نے قبلہ کیوں چینج کر لیا, ایشو کیا تھا؟ یہ قبلہ کب سے تھا بیت المقدس, یہ کسی کو پتا ہے؟ مسجد تو سب نے دیکھی ہے نا, قبلتین, زیادہ تر جو بھی گئے ان سب نے دیکھی ہوگی مسجد قبلتین. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ وہاں پہ بیت المقدس قبلہ تھا, لیکن بہرحال یہ اس سے بھی بیت المقدس اس سے پہلے بھی قبلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو مدینہ کی بات ہے, یہ بات ہے مدینہ آنے کے 13-14 مہینے بعد کی کہ یہ حکم نازل ہوا تھا کہ قبلہ اب چینج کر لیں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مکہ میں تھے تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے, کس قبلے کی طرف؟ ہاں ماشاء اللہ, بالکل صحیح. وہ اس طرح سے تھا کہ تھا تو بیت المقدس کی طرف رخ, لیکن بیچ میں حرم آتا تھا, یعنی حرم کے اس طرف کھڑے ہوتے تھے کہ حرم کی طرف سجدہ کر رہے ہو, لیکن قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا. یہ بتائیے کہ پورے قرآن کے اندر کہاں پہ یہ حکم ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا قبلہ بیت المقدس کرو؟ نہیں, وہ تو ملا تھا کہ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف کرو. یہ جو حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بھی 13 مہینے اور اس سے پہلے بھی, یہ حکم کہاں تھا ہے قرآن کے اندر کہ اپنا منہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھو؟ پھر کہاں پہ آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھا قبلہ تو بیت المقدس کی طرف چلا رہا ہے, لوگ اسی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابتدا میں جو تھا وہ تو مکہ ہی قبلہ تھا, پھر اس کے بعد بیت المقدس بنا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے جیسے کہا 13-14 مہینے کے بعد, اس 16 مہینے کے بعد مکہ میں آنے کے بعد جو ہے یہ بیت المقدس. تو یہ بتائیے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنلی چونکہ چلا آ رہا تھا بیت المقدس, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کر رہے تھے, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھو؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور اس کے احکام کو قرآن کے احکام سے کم جانتے ہیں, ان کے لیے یہاں پہ بہت لرننگ پوائنٹ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیت المقدس قبلہ تھا پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. قرآن میں نہیں آتا, پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. قرآن میں مسجد الحرام کو قبلہ بننے کا آتا ہے, بیت المقدس کا نہیں آتا. بیت المقدس کا حدیث کے اندر آتا ہے, اس کو فالو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو حدیث پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے, تو جان لیں کہ اگر حدیث پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں تو قبلے کا آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ بیت المقدس قبلہ کیوں کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے 13 سال کم تھوڑی ہیں, اپنی نبوت کا آدھا ٹائم جو کسی اور قبلے پہ نماز پڑھتے رہے بغیر قرآن کے حکم کے. جو حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں لوگ, یہ جو ڈاؤٹ بھی کرتے ہیں اس کے اوپر ایک لمحے کا بھی. تو ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو کیا جیلسی تھی, کیونکہ یہ ساتھ بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور ان کو یہ تھا کہ قبلہ ایک ہی ہے. اچھا, اب قبلہ چینج ہو گیا تو اب تو بالکل واضح پتہ چل گیا نا کہ وہ ادھر قبلے پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ادھر قبلے پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب یہ حکم آیا, چینج ہوا, تو مسلمانوں میں جو مسجد کا پیٹرن ہوا کرتا تھا جو انفارچونیٹلی آج نہیں ہے, وہ یہ تھا کہ آگے مرد ہوتے تھے اور پیچھے پہلی صف میں بھی زیادہ جو لوگ, ابھی تو خیر یہاں یہ بحث چھڑ جائے گی کہ زیادہ تقوی والا کون ہے, لیکن پہلی صف میں جو ہوتا تھا کہ زیادہ متقی لوگ ہیں وہ پہلی صف میں موجود ہوا کرتے تھے اور اس طرح سے معاملہ ہوتا تھا. اس کے بعد مردوں کے بعد بیچ میں بچے ہوتے تھے, چھوٹے بچے لڑکے, اور اس کے بعد چھوٹی لڑکیاں ہوتی تھیں اور اس کے بعد خواتین ہوتی تھیں. ایک ہی جگہ پہ کوئی سیگریگیشن بیچ میں نہیں ہوتا تھا. یہ اوریجنلی ہوتا تھا, یعنی خواتین کی نماز جو ہوتی تھی اسلام میں وہ اسی طرح سے ہوتی تھی کہ وہ بالکل امام کو دیکھتی تھیں اور بیچ میں صرف بچے ہوتے تھے اور پھر وہ ہوتا تھا. اور ایون دو ملیشیا کے اندر آپ میں سے اکثر لوگ گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے بچوں کے لیے بڑا اچھا سیٹ اپ کیا ہوا تھا. وہ جیسے ہمارے اسکولز میں بناتے نا بچوں کے لیے اچھا ووڈن سے فرنیچر خوبصورت سا ان کے حساب سے بناتے ہیں, ملیشین مساجد میں جب گیا تو انہوں نے بھی الحمدللہ یہی چیز کی ہوئی تھی کہ ایک آئیڈیا ہر مسجد کو ہوتا ہے کہ مردوں سے کتنی صف بھرے گی, 2 بھر جاتی ہے, 3 بھر جاتی ہے,
تو مزید ایک دو چھوڑ کے وہ بچوں کے لیے پھر بچوں کے حساب سے چلڈرن ایریا. ہمارے پاس تو دھتکار کے سائڈ پہ کر دیتے نا, یا تو دھکا لگا دیں گے یا مطلب کچھ بھی کر لیتے ہیں. اوریجنلی یس بچوں کی پوزیشن پیچھے ہے, یعنی بیچ میں ہے مردوں اور عورتوں کے. آج ذرا سچویشن چینج ہو گئی ہے, کیونکہ آج مثال یہ دی جاتی ہے کہ سنیما جاتا ہے تو ساتھ بٹھاتے ہیں, مسجد میں ساتھ نہیں کھڑا کرتے, تو بچہ کہاں جانا چاہے گا. ٹرکی کویشچنز, دوز کائنڈ آف ٹرکی کویشچنز جو آتے ہیں آج کل. لیکن اینی کیس جو اوریجنل پوزیشن تھی وہ مرد تھے, پھر اس کے بعد بچے تھے, پھر بچیاں تھیں, پھر خواتین تھیں. تو اسی وجہ سے ملیشیا کے اندر وہ لوگ بڑا خوبصورت سے پھر لگا دیتے ہیں کڈز ایریا, اس طرح تاکہ بچوں کو لگے کہ ہمارا ایریا ہے, لرننگ پوائنٹ. ایک مسجد میں نہیں دیکھا میں نے آج تک پاکستان کے اندر, کچھ خرچہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یو جسٹ ہیو خوبصورت بچوں کے اعتبار سے تھوڑے سے اور ڈیوائڈرز بنے ہوئے جس میں کڈز ایریا کہ بچے ہمارا ایریا ہے تو خوش ہو کے آئیں. اگین جو مسجد پروجیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں, جہاں ہم انشاءاللہ کچھ عرصے بعد پہنچیں گے اللہ نے چاہا تو. اندر جا رہی ہوگی آواز اندر جا رہی ہوگی. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے ایگزسٹنگ مساجد میں بھی. اگر آپ صرف جو جس مسجد میں جاتا ہو تھوڑا سا انفلوئنس ہو, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. میں نہیں کہہ رہا وہاں پہ عورتوں کو بھی پیچھے کھڑا کر دیں, بالکل فیزیبل نہیں ہوگا. جو مردوں کا حال ہے, جو عورتوں کا حال ہے, ابھی فیزیبل نہیں ہوگا. بٹ بچوں کے لیے کیا فرق پڑتا ہے جب ہم ہر مسجد میں ان کو سائڈ پہ تو لگاتے ہیں, یا سائڈ پہ لگا دیتے ہیں, یا کچھ اور کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے پیچھے کی طرف ہی کوئی خوبصورت سے ڈیوائڈرز بچوں کے حساب سے بنا دیں. ہارڈلی 10,000 روپے کا خرچہ ہوگا ان کے لیے. KFC بھی جاتے ہیں تو بچوں کے لیے الگ سے آپ دیکھیں, ان کو کیٹر کرنے کے لیے ایک الگ سے ایریا ہوتا ہے. میکڈونلڈس جاتے ہیں, ہر جگہ ایریا ہوتا ہے. ان فرینچائزز کو کیچ اپ کرنے کے لیے تھوڑا بہت ایک لوکل فرم نے کوشش کی, KB's والے جو ہیں انہوں نے بھی دیکھیں سب سے پہلے کیا کیا ان کو کاپی کرنے کے لیے. حالانکہ KB's ان سے بہت پرانے ہیں, میکڈونلڈس وغیرہ ان سب سے پرانے ہمارے KB's والے ہیں. لیکن جب یہ لوگ آئے تو ان کا دیکھا دیکھی, مسٹر برگر لے لیجئے آپ, KB's لے لیجئے, انہوں نے سب سے پہلے پلے ایریا بنایا بچوں کا, کیونکہ پیرنٹس سب سے زیادہ موٹیویٹ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. آج اگر ہم ایز فادرز, ٹھیک ہے, آج مدرسہ سے جا نہیں رہی مسجد تو وہ ایک الگ بات ہے, پریکٹیکلی ہم فادرز جو جاتے ہیں بچوں کو مسجد لے کے جاتے ہیں, آپ تصور کیجئے کہ وہاں پہ اگر ایک چھوٹا سا ایریا بنا ہو جو بچوں کے لیے چائلڈ فرینڈلی لگتا ہو انوائرمنٹ کے حساب سے, تھوڑا کلرفل کارپیٹ ڈال دیجئے یا کچھ بارڈرز اچھے سے بنا دیجئے, کچھ بھی نہیں ہے, 10-15 روپے کا خرچہ ہے. بٹ ایک اتنے چھوٹے سے خرچے میں آپ وہ چیز جنریٹ کر لیں گے کہ بچے بھی آئیں گے اور پراپر اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. اور بچوں کو تو ہمارے پاس نماز سکھانے کا یا کچھ کرنے کا وہاں پہ, مطلب بچے تو مسجد سے ایسے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں کہ مسجد تو مطلب جو ہم ان کو سائیکولوجیکلی میسج دے رہے ہیں وہ بیسیکلی یہ دیتے ہیں کہ یہ بڑوں کی جگہ ہے, یہاں بچے نہیں چلیں گے, اور یہاں بھاگم دوڑی تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو مسجد کے رسپیکٹ کے خلاف ہے, شور تو ہونا ہی نہیں ہے نا. عجیب بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بچوں کو ساتھ لے کے نماز پڑھی ہوتی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے نماز میں چھوٹی کر دیتا تھا, اس لیے کہ جو ماں کا بچہ رو رہا ہے اس کو پریشانی ہو رہی ہوگی ماں کو, تو اس لیے میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں. بچوں کی رونے کی آواز آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی یہاں تک کہ سبحان اللہ, حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ان کی پیٹھ پہ سوار ہو گئے, تو آپ نے ویٹ کیا, کافی دیر ہو گئی, صحابہ پریشان, سجدے میں ہی پڑے ہیں. آپ سوچیں نا کہ اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو نماز پڑھ رہے ہو, سجدے میں گئے, آپ کی مسجد کا امام, آپ کو پتہ ہے یہ اندازاً کتنی دیر میں اٹھتا ہے, وہ اٹھے ہی نا, ڈبل ٹرپل 4 ٹائمز لے لے تو آپ کیا کریں گے. آپ کا وہ سبحان رب الاعلیٰ تو گیا سائڈ پہ, آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیا ہو گیا امام کو, ہے. تو وہاں پہ جب صحابہ اٹھے تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو تھی, کیا ہو گیا, مطلب ہم سمجھے کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو گئی ہو, کچھ ہونا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے, خوبصورت ترین جواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں چاہتا تھا کہ یہ اپنا کھیل مکمل کر لے تاکہ میں اس کی تجسس نہ توڑوں اور پھر اس کو ہٹاؤں. سبحان اللہ, یہ مسجد کے امام کا رول ہے بچے کے ساتھ. امیزنگ امیزنگ. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے جب بچہ ساتھ میں تھا ان کے پاس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو اس کو گود میں اٹھا لیتے تھے. ہم نماز کی بات کر رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اگر نیچے رکھتے ہیں رو رہا ہے, وہ اس کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں.
نماز جیسی چیز جس کا ایک وقت کا چھوڑنا بھی ہمیں پتہ ہے کفر ہے، اس میں بچے کا خیال اتنا ہے کہ اس کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے تھے تو اس کو نیچے اتارتے تھے، سجدے سے واپس اٹھتے تھے تو پھر اس کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ ہمارے پاس اگر یہ آپ کو نظر آ جائے تو کام ہی ہو جائے گا نا، آپ کی تو مار پٹائی شروع ہو جائے گی بری قسم کی۔ میں تو کہہ رہا ہوں جو نبی وسلم کی پہلی والی اگزامپل تھی، جو انہوں نے پیٹھ پہ بیٹھے رہنے دیا، اور جو ان کے الفاظ تھے، میں چاہتا تھا یہ اپنا کھیل مکمل کر لے، بیچ میں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، یعنی مسجد کا امام اگر بچوں کے ساتھ اتنا زبردست ہوگا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کے اسٹریٹس پہ آتے تھے تو جو بچے ہوتے تھے کھیل رہے ہوتے تھے وہ آپ سے آگے چپک جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کھڑا کرتے تھے دور لائن میں اور کہتے تھے کون مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا، اور جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو میں کھجور دوں گا۔ تو جو پہلے ہاتھ لگاتا تھا اس کو کھجور دیتے تھے اور باقیوں کو پیار کرتے تھے۔ اور جب آپ کے پاس یہ بچے بھاگتے ہوئے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ان کے اوپر گر جاتے تھے اور آپ زمین پہ ان کے ساتھ لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے تھے۔ ہم نے سنت کے صرف چند ایک پہلو کو لے کے اس کو ریسٹرکٹ کر لیا بالکل۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ایز اے والدین ہمارے لیے کیا ہیں، اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ وی ہیو نو آئیڈیا ایٹ آل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایز اے پیرنٹ کیا رسپانسبلٹی دے رہے ہیں۔ ہم یہ سب چیزیں بہت بڑی ہیں، ریپو بلڈنگ یہیں سے ہوتی ہے۔ بچے کا آج مسجد سے لگاؤ ہو جائے تو کل تو آپ کو بولنے کی ضرورت تھوڑی پڑے گی میرا بچہ مسجد نہیں جاتا، میرا بچہ درس میں نہیں آتا، میرا بچہ یہاں نہیں جاتا، میرا بچہ وہاں نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہ تو اس کی عادت ہے، وہ تو جاتا ہے۔ جس بچے کو آپ نے زبردستی اسکول بھیجنا شروع کر دیا ہوتا ہے، چاہے زبردستی ہو چاہے پیار سے ہو، کیا جانے کے 6 مہینے بعد کوئی بچہ کہتا ہے میں اسکول کیوں بھیج رہے ہیں آپ مجھے؟ کوئی نہیں کہتا نا۔ روٹین ہیبٹ پارٹ بن جاتی ہے، اینڈ دیٹ از اٹ۔ اگر مسجد اس کا پارٹ ہو، جہاں جا کے اس کو کچھ مزہ بھی آ رہا ہو تو کیا مشکل ہے؟ صرف ہیومن ریسورس چاہیے نا مسجد میں، کوئی خرچے کا کام نہیں ہے۔ اگر ایک ہیومن ریسورس ایک اچھا، ہمارے تو امام ہی اللہ کرے اچھے ہو جائیں، ورنہ کوئی ہیومن ریسورس جو بچوں کو کیٹر کر لیتا ہو، ان سے پیار سے بات کر لیتا ہو، ان کے لیے کچھ مسجد میں اٹریکشن ہو۔ کیا ہر جگہ مسجد میں جب وہ آ کے نماز پڑھے تو اس کے بعد انہیں اچھی سی چاکلیٹ مل جائے، کینڈی مل جائے یا ٹوائے مل جائے، جس نے سنتیں پڑھی ہیں اس کے لیے کوئی ایکسٹرا گفٹ ہو؟ کون سا مشکل کام ہے، کون سی بڑی بات ہے بچوں کو اٹریکٹ کرنا؟ تو بچے تو ہماری طرح تھوڑی ہیں کہ جب تک آپ ان کو کہیں گے نہیں کہ اتنی بڑی جگہ پہ آؤ تبھی آؤں گا، یہ اتنا بڑا بینیفٹ نظر آ رہا ہے۔ ان کے لیے تو آپ 10,000 روپے والا ٹوائے لے کے آئیں یا وہ ٹنٹنے والے سے 10 روپے کا ٹوائے لے کے آ جائیں، ان کے لیے سیم ہے کھیلنے کے لیے، ان کو سیم مزہ آتا ہے۔ لیکن ہم ان سب چیزوں کو بالکل کیٹر نہیں کرتے، حالانکہ سنت کمپلیٹلی اگینسٹ ہے، کمپلیٹلی اگینسٹ ہے۔ پہلے رفیق بھائی کا میں لے لوں، انہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ دھتکارا جاتا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بزرگ ہوتے ہیں وہ اس کے بڑے پیشکش ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، اس کا والد بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، یہاں تک پوچھا جاتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کا مجرم ہے، وہ بھی سزاوار ہے۔ اچھی چیز میں نے دیکھی تھی وہاں ڈسٹرکشن کی مسجد میں ڈالس میں، تو انہوں نے ایک کمرہ بنا دیا، اس مین پریئر ہال کا حصہ تھا، اس کمرے میں جو چھوٹے بچے کے ساتھ آتے تھے وہ والد وہاں ہی نماز پڑھتے تھے، بچے شور بھی کر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں اور باقی نمازی جو ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے۔ تو اگر ول ہے تو وہاں بہت سارے طریقے ہیں جہاں بچوں کو ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، اور بچے وہاں ماشاءاللہ چھوٹے بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں، آنا چاہیے۔ آئی تھنک کہ دو اس میں پہلو ہیں جو کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مطلب حضور کی بات آپ نے کہہ لی، اس کے بعد کوئی ڈسکشن رہتا نہیں ہے بچوں سے پیار کرنے کی جو بات ہے، لیکن پرابلم میرے خیال میں وہاں آتا ہے جو 10-12 سال کے بچوں کے ایج سے بڑے بچے ہوتے ہیں، وہ کئی مرتبہ لگاتار جیسے تراویح کے دوران پیچھے کی طرف اکثر مساجد میں دیکھا ہے کہ وہ گپ شپ اور اتنی زور سے اور مذاق مستیاں ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں اس پہ لوگ وہ زیادہ ناگوار گزرتے ہیں۔ میرے خیال 10 سال 8 سال کے بچے جن کی معصومیت کی بات کریں ان کو نہیں، لیکن ان کو بھی پیار محبت سے اگر سمجھایا جائے، سمجھانے کے علاوہ اگر وہ شروع سے آ رہے ہوتے 5 سال کی ایج سے تو ان کو ضرورت پڑتی کیا سمجھانے کی؟ ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کو۔ اور اگر آئے بھی ہیں تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ امام صاحب جمعے والے دن کھڑے ہو کے یہ بتائیں کہ بچوں کو مسجد لائیں تو یہ اس طرح سے ان کو ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے؟
کیا کبھی سنا ہے؟ میں نے آج تک نہیں سنا امام کا خطبہ اس بات پہ کہ آپ جو نمازی ہیں یہاں پہ وہ جب بچوں کو دیکھیں مسجد میں آتے ہوئے تو ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا چاہیے. کسی نے سنا ہے؟ جمعہ تو سبھی پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ, کسی نے نہیں سنا. یہ فلا ہے بہت بڑا سوسائٹی کے اندر. ان کو ہٹاؤ, ان کو ہٹاؤ. سبحان اللہ, جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. امام صاحب اپنی ہاؤس کیپنگ روڈ میں پہلے کہتے تھے کہ آپ بچوں کو اس میں نہیں کہتے کہ 5 سال کے جو کہتے ہیں بچوں کو آپ لاتے ہیں ڈسٹربنس ہوتی ہے نمازوں میں, آپ ان کو نہ لے کے آئے. عجیب بات ہے. کہا تھا کہ کسی مسجد, ایک مسجد ہے مسلم آباد میں رحمان بڑی مسجد, وہاں انہوں نے الگ سے کمرہ بنایا ہوا ہے جو مدرسے کے بچے وہیں پر اور نماز میں الگ سے پڑھتے ہیں وہاں پر. اس میں بھی دیکھیں آئیڈیل سچویشن جو بھی سنت میں ملے گی نا ہمیشہ آئیڈیل ہوگی. ساتھ پڑھیں نا, آپ کے 2 رو پیچھے ہو کے پڑھیں کیا ہے. جب یہی ہے کہ وہ بڑوں کو دیکھیں کیسے پڑھ رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ شیئر کریں چیزیں جو اناؤنسمنٹ ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, ان کو پتہ ہونی چاہیے. بچوں کے حساب سے اناؤنسمنٹ ہونے چاہیے. کیا حرج ہے امام صاحب نماز کے بعد جو بچہ کوئی آئے ہوئے آج بھی جاتے ہیں نا ینگ بوائز آپ کو کچھ نہ کچھ 1 آدھ 2 3 مسجد میں نظر آتے ہیں, کیا امام صاحب نماز کے بعد کیا 10 سیکنڈ نہیں کہہ سکتے ماشاءاللہ بیٹا ادھر تو آؤ, کتنا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ مسجد آتا ہے روزانہ نماز پڑھنے کے لیے. اتنی سی بات, باقی سارے جو والد بیٹھے ہوئے ان کی کتنی انکریجمنٹ ہوگی کہ اس کو ہمیں اپنے بھی بچوں کو مسجد لانا چاہیے. اتنی سی بات, اتنی سی بات. یہ بیسک کہہ لیں, بیسک سینس, بیسک ایتھکس کہہ لیں, وہ بالکل مسنگ ہے ہماری ایجوکیشن کے اندر سے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. کون سی بڑی بات ہے بلا کے صرف اتنا کہہ دینا کہ ماشاءاللہ یہ بچہ کتنا زبردست ہے, دیکھو ہر وقت نماز میں آتا ہے. آپ نے پبلک اسپیکنگ کے لیے اس کو بچے کو سامنے کھڑا کر دیا, بیٹا اپنا نام تو بتاؤ. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بچہ اب ڈنڈی مارے گا مسجد آنے میں؟ کم سے کم یہ تو نہیں مارے گا. یہ تو آئے گا. اور امام صاحب نے اگر جیب سے نکال کے 10 روپے بھی پکڑا دیے یا اس کو چپس کا پیکٹ پکڑا دیا, چاکلیٹ پکڑا دی, تو امام صاحب تو اس کے ماشاءاللہ فیوریٹ ترین آدمی ہو جائیں گے نا. کوئی خرچے کی بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب میں آ رہا ہوں, امام صاحب کو چھوڑیے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسجد جاتے ہیں ساتھ میں چاکلیٹ ایک لے کے جاتے ہیں, جو بچہ نظر آئے اس کو دے دوں گا. ہاتھ کھڑا کیجئے. جیسے ہم ویسے امام ویسے حکمران. ہمیں کس چیز نے روکا ہے 10 روپے کی چاکلیٹ سے, 1 روپے کی ٹافی سے, کہ جیب میں لے کے چلے جائیں 5 ٹافی, جو بچہ نظر آئے اس کو ایک پکڑا دیں. آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ پازیٹیو اینکرنگ کر رہے ہیں بچے کی مسجد آنے پر. مسجد جاتے ہیں ٹافی ملتی ہے, 5 بھی لے کے جائیں گے نا تو پوری نہیں بٹے گی, اس لیے کہ 5 بچے بھی نہیں ملتے. 5 روپے کا خرچہ ہے خالی. جب بھی مسجد جائیں جیب میں ٹافیاں رکھ لیں, جو بچہ نظر آئے اس کو دے دیں. آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ ایک سوسائٹی میں زبردست قسم کی انکریجمنٹ لا رہے ہیں بچوں کے لیے کہ یار یہاں تو ٹافی ملتی ہے, اور آپ مشہور ہو جائیں گے ٹافی والے انکل. اور آپ جب نہیں دیں گے تو بچہ آپ کے پاس آیا ہوا ہوگا ٹافی. چھوٹی سی بات ہے, بٹ اٹ وڈ میک اے بگ ڈفرنس, بگ ڈفرنس. ہاں بچوں کے لیے تو آپ, میرا ایک کورس ہے ٹیچنگ ٹیکنکس آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, پیرنٹس کے لیے اور ٹیچرس کے لیے بھی. اس میں تو ہم ایسی تفصیل میں جاتے ہیں اس میں ڈیٹیل کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا تھا, اور بالکل پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں کون سے والدین ہیں تو سائٹ پہ اٹھائے. جی سوری, جی بالکل, جی جی. امامت کرنے کی شرائط بھی سنت میں موجود ہیں. حافظ جو ہوگا اس کو سب سے زیادہ پرائرٹی دی جائے گی. حافظ عالم ہے تو اس کو اور زیادہ پرائرٹی دی جائے گی. بچہ اگر حافظ ہے اور باقی لوگ حافظ نہیں ہیں, اس صورت میں اگر بچے کو یہ باتیں پتہ ہیں کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے, تاکہ اگر امامت پہ آیا ہے, حافظ تو ہے لیکن امامت پہ آیا, اس کو یہی نہیں پتا کہ نماز کس چیز سے ٹوٹے گی, یا سجدہ سہو کب ہوگا, یا کن چیزوں میں سجدہ سہو ہو جائے گا, یا کتنا ایکشن خراب ہوگا تو نماز باطل ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر اس کو یہ چیزیں پتہ ہیں تو یس آ جائے سامنے. دینا چاہیے, بالکل دینا. ہم ایکٹیو سیٹرڈے کی کلاسز کرتے ہیں, اس میں ہم بچوں سے ہی امامت کرواتے ہیں.
بچے ہی امامت کرتے ہیں. فرض صرف یہ کہ فرض نماز کے اندر جب بچوں سے امامت کرائیں تو میک شیور یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہو کہ نماز اگر ٹوٹے گی تو کیا شرائط ہیں, کس بنیاد پہ ٹوٹے گی, یعنی وہ فقہ آتا ہو تاکہ اگر کوئی مسٹیک ہو تو وہ اس کو کور کر سکے. وہ باتیں ضروری ہیں. پھر جو حافظ ہے وہ پہلے آگے آئے گا, جو عالم ہے وہ آگے آئے گا امامت کے لیے. کریں, اور نوافل میں تو بہت کر سکتے ہیں نا بھائی. تہجد ہوتی ہے, تراویح پڑھتے ہیں, مطلب کیا حرج ہے. ہم تو اپنے بچے کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں. میرا بچہ حافظ ہے, میں اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہوں. سو واٹ, بچے کی انکریجمنٹ اور کیا ہے. جی سوری, یہ آج سرور بھائی نہیں آئے. اس سوال کو اب نیکسٹ ویک کے لیے رکھ لیں. ایک عالم دین ہے ہمارے درمیان جو آتے ہیں کہ اگر انہی سوالات کے جوابات وہ زیادہ بہتر طور پہ دے سکتے ہیں. مجھے اس بات کا چونکہ پتہ نہیں ہے تو میں بالکل بولنا نہیں چاہوں گا کہ مجھے کئی مرتبہ یہ پوائنٹ آتا ہے, اس لیے کہ ہم جماعت کا جو ثواب ہے وہ مس کر دیتے ہیں کئی مرتبہ. اس لیے کہ بہت سارے ایسے مطلب آفیسز میں, کلبس پر لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن الگ الگ نماز پڑھ لیتے ہیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم نماز جماعت کر سکتے ہیں, دو لوگ جماعت کر رہے ہیں. تو کئی مرتبہ لوگ اس چیز پہ وہ کرتے ہیں کہ داڑھی نہیں ہے تو یار یہ اگر کلیئر ہو جائے گا تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. سر اتنی پنچایت میں کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ داڑھی رکھ لینا. آپ دیکھیں, آپ تو اتنا بڑا دین کا کام ہو جائے گا کہ وہاں جماعت ہوگی, 27 گنا ثواب ملے گا, سب آپ کے کھاتے میں چلا جائے گا. آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے خالی ایک سنت فالو کرنی ہے. کتنا آسان حل ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. امام اور مقتدی کی نماز میں کوئی سوائے فارمیشن کی کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بہت ممکن ہے کہ امام کی نماز قبول نہ ہو اور مقتدی بھی ہو جائے یا وائس ورثہ ہو. تو اس لیے اس بات پہ زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی امام ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں, نماز آپ پڑھ لیں, جیسی نماز آپ پڑھیں گے ویسا. ٹیکنیکل بات ہے, وہ میں نے کہا کہ عالم نیکسٹ ٹائم ہوں گے انشاءاللہ تو ان سے آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی سفہا ہیں, یہ بیوقوف لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنہوں نے قبلہ چینج کر لیا, کیوں کر لیا. اللہ کہہ رہے ہیں قل للہ مشرق والمغرب, اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب ہو, قبلہ ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو. ہم بیت اللہ کو تھوڑی پوچھتے ہیں. بیت اللہ تو ایک پتھر کی بنائی ہوئی دیوار ہے, ہم اس کو تھوڑی پوچھتے ہیں. ہم حجر اسود کو جو بوسہ دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں. ایک صحابی غالباً عبداللہ بن عمر تھے, کیا تھے مجھے ایگزیکٹ نام یاد نہیں, انہوں نے کہا تھا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے, ورنہ تو ایک پتھر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس سبحان اللہ, آپ چلے جائیں حرم میں اور حج میں, اف اللہ کی پناہ, کیا دھکے دیتے ہیں حجر اسود کو, خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کے لیے. کیا نہ عورتیں بھی گھستی ہیں ماشاءاللہ, عورتیں بھی گھستی ہیں. یعنی واضح احکامات. یعنی آپ یہاں الاؤ کریں گے عورتوں کو گھسنا؟ آئیے ٹکرے ماریں, کریں گے الاؤ؟ حرم میں جا کے الاؤ کر دیتے ہیں. کیوں؟ حرم میں جا کے تو سنا تھا کہ اور تقویٰ بڑھ جاتا ہے. حرم میں جا کے تو سنا تھا اور تقویٰ بڑھ جاتا ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ کا گھر دیکھ کے. ایمان کم تھوڑی ہو جاتا ہے. جو چیز آپ یہاں الاؤ نہیں کر رہے اپنے آپ کو, وہ آپ وہاں الاؤ کر دیتے ہیں. کتنا کلوز ہوتے ہیں, ایسے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, رش میں جب پھنس جاتے ہیں ایکسیلیٹرز کے اوپر. الاؤ کریں گے؟ حرم میں الاؤ کر دیتے ہیں. او بھائی, حرم تو اور بڑی جگہ ہے, چاہے دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہاں جا کے تو اور بچنا چاہیے. تو الٹا کام شروع ہو جاتا. اور جو خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کے لیے اور جو حجر اسود کو چومنے کے لیے, سبحان اللہ. میں جب حج پہ گیا میں اکیلا تھا اس وقت, اکیلا. وہ کہتے ہیں کہ اکیلا تھا تو بور بھی ہو رہا تھا ساتھ میں. تو جس بلڈنگ میں رکا ہوا تھا وہاں پہ ایک ہماری جماعت کی کچھ لوگ رکے ہوئے تھے. کوئی جماعت تھی, میں جماعت کا نام نہیں لے رہا. تو وہ مجھے, ان کا کام ہے کہ دعوت دیتے رہے ہر جگہ جہاں پہ بھی ہوں. مجھے دعوت دی, میں اچھا موقع مل گیا, میں کہ چلو 15 دن رہنا ہے تو اچھا ٹائم گزر جائے گا. تو ان کے ساتھ کھانا وانا انہیں کے ساتھ کھا لیتے تھے. میں بیٹھا ہوں, ان میں سے ایک آیا اور آ کے بڑی وہ کہ نا ترم خان بن کے, تو آج میں نے جو ہے نا وہ حجر اسود کو بوسہ دے دیا.
अच्छा, उसने इतना कहना था, हज का टाइम है, और अंडरस्टैंडिंग क्या बनी मेरी, तो सिंपली अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि बेटे ये तो आज मुझसे सुनेगा ये तो ऐसे नहीं बच के जाएगा। फिर वो अब बताने लगा मैंने क्या किया, मैंने ये यूं धक्का दिया, मैंने ये यूं, मैं ना यूं करके यूं चला गया। फिर जब सब ने वो यार माशाल्लाह यार तुमने बोसा दे दिया, और सारे माशाल्लाह भी बोल रहे हैं, मैं कहा फिर ये एक नहीं सुनेगा ये सब सुनेंगे। जब सब चुप हो गए मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि भाई ये बताओ हजरत असद को बोसा देने में कितने लोगों को धक्का दिया था? यार मैं तो यूं धक्का यूं जा रहा था। मैं कहा अच्छा, मैंने कितनी औरतों को धक्का दिया था, कितनों को कोनिया मारते आए हो? मैं कहा एक काम करो ना, जरा अपनी बीवी को बुलाओ बाहर।